آج شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قاضی شفیق الرحمان صاحب، پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کے صدر، جنہوں نے آج ہمارے ساتھ ہمارے جو کیا ہوا کام ہمارے PP9 کے تمام فورم کا اور ضلعی جو ہمارے فورمز ہیں جو یہاں آ کے ہم محنت کرتے رہے، تو الحمدللہ قاضی صاحب یہ ہمارا آپ کے سامنے اس ایفرٹ کا رزلٹ ہے۔ اور سب سے زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں محترم انار خان گوندل صاحب، جو کہ پورے ضلع کی ماں ہیں اور جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جن کی محنت سے، جن کی دانش سے، جن کی رہنمائی سے اور جن کی جھڑکیوں سے یہ سارا کام ہو چکا ہے۔ اور محترم راجہ ظفر محمود صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک PP9، میں سمجھتا ہوں کہ PP9 کے اندر عوامی تحریک کا جو ہمارے دماغ میں ضلعی جو قیادتیں ہیں ان کے دماغ میں جو صدر کا سکیچ تھا، وہ میں سمجھتا ہوں راجہ ظفر محمود صاحب جو کہ ایک دلیل کھڑے ہونے والے ہیں اور فیس کرنے والے ہیں اور چیلنج کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ آگے بہت پریشان کرنے والے ہیں۔ اور ان کی جو ٹیم ہے، محمود قریشی صاحب ہمارے سر کے تاج، اور حاجی لیاقت صاحب اور شاہد صاحب جو کہ صدر منہاج القرآن، اور ہمارے ہیرو، ہمارے جماعہ، ہمارا خون، یوتھ لیگ کے جو ہمارے قیادت یہاں پہ ماشاءاللہ مکمل طور پر فعال، اور MSM کے جو ہمارے بچے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ ایک واحد ایسی تحریک ہے آپ کے پاس کہ جس کے اندر ہر طبقہ موجود ہے۔ اور میاں صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، کل کی بات ہے، کہ جو دولتالہ کا دھڑا ہے نا، وہ اب جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دھڑا ہے، وہ ذرا ہوش کے ناخن لے، اب یہ آپ کا دھڑا نہیں ہے، یہ سیاسی دھڑا آپ کا نہیں ہے۔ کیونکہ میں جس شخصیت کا نام لے رہا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر میں نام نہ لوں ان کا اس محفل کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی تقریب ادھوری ہے۔ اور وہ جو شہین ہیں، جو عوامی تحریک کے ٹائیگر ہیں، وہ چودھری جوید صاحب ہیں۔ ہم ان کو آج جو انہوں نے عوام کو بتایا کہ ہم تو اپنے قائد کی وجہ سے خاموش تھے بھائی، سیاست کے اندر تم مغالطے میں تھے، خدا کی قسم تم مغالطے میں تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، ہم تو اپنے پیارے قائد کے پیارے لبوں کے اندر سے نکلنے والے اس ڈیسیژن کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ لب بولے اور ہم میدان میں آئیں، اور وہ لب بول چکے ہیں، ہم میدان میں آ چکے ہیں، اب تمہاری اجارہ داری نہیں چل سکتی۔ سب سے پہلے میں اس نظام کی بات کروں گا جو ایک بسیدہ، کمزور، جو لوگوں کے سامنے بہت بڑا طاقتور دیو ہیکل بنا ہوا ہے، یہ نظام جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہ نظام کے پروردہ، وہ نظام کو چلانے والے، جن کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اس کو نیوٹرنٹ دے رہے ہیں، اس کو غذا کھلا رہے ہیں، اس کو خوراک کھلا رہے ہیں۔ جو نظام آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا، میں آپ کو بلیو سے کہتا ہوں کہ جو اس نظام کے پروردہ MLA MPs ہے، آپ کے علاقے کے اندر ساری ڈیولپمنٹ کا فنڈ کھا چکے ہیں، اور میں اب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ فنڈ تھوڑا تھوڑا کر کے صرف ووٹ لینے کے لیے اب گلیاں بنوا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ اب نہیں چلے گا، یہ فراڈ چیٹنگ اس قوم کے ساتھ اب نہیں چلے گی۔ اب میں تھوڑی سی تبدیلی کی بات کروں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے تبدیلی کا ڈھونک رچایا گیا۔ یہ نظام تبدیلی کے سامنے ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ ہو
اور تبدیلی ایسے ہے جیسے چھوٹا سا نکا سا بکری کا بچہ ہو، اور تبدیلی نے سمجھا ہم اس نظام کو اٹھا دیں گے، لیکن وہ بیچاری خود تبدیلی جو ہے اٹھ کے پیر کے نیچے آ گئی، چتھی گئی، فارغ ہو گئی۔ اس تبدیلی کی حقیقت کیا ہے؟ جو تبدیلی کے نام پہ اس قوم کو بہت بڑے خود میرے قائد نے، جب یہ پوری عوام تبدیلی کی طرف جا رہی تھی، میرے قائد نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا اے پاکستانیوں تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت یہ قوم جاگی نہیں، ڈاکٹر نے تشخیص کر دی تھی لیکن ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل نہیں ہوگا۔ بالآخر اس قوم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، جنہوں نے ووٹ دیے، جنہوں نے سپورٹ کیا، آج وہ بھی منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ کس تبدیلی کو ہم نے آگے، کس قائد کو، جس کے اندر قائد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب صورتحال تبدیلی کی سر یہ ہے، توجہ سے بات سمجھیے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھے میاں صاحب، تو ایک مجرم تھا، وہ جرم کر کے نا سٹیج، اس کو پھانسی ہونی تھی، اس کو پھانسی لگنی تھی، تو جو جلاد تھا نا وہ پھانسی دینے، جوید صاحب ذرا بات سمجھے گا، وہ جلاد جو ہے اس مجرم کو پھانسی دینے کے لیے پھندا لے کے آیا، لیکن پھندا چھوٹا تھا اور جو مجرم تھا اس کا گلہ موٹا تھا۔ اب وہ بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، ہمارا پھندا چھوٹا ہے، جو مجرم ہے اس کا گلہ پھندا، اس کا گلہ موٹا ہے، یہ پھندا ہم اس کے گلے میں نہیں ڈال سکتے، آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا پھندا کلوز ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کر کہ جو ساتھ بندہ کھڑا ہے جس کی گردن چھوٹی ہے، جس کے اندر یہ پھندا فٹ آتا ہے، اس کو چڑھا دے۔ اس کو چڑھا دیا گیا۔ اب ذرا اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، میری باتیں آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ایک بادشاہ سلامت ہے جس کا کوئی نڑی ڈٹا کوئی نہیں، آگ پچھ کوئی نہیں، وہ ہمارا بادشاہ بن گیا ہے، اور نیب ہے وہ جلاد۔ اب وہ چینی مافیا کو پکڑتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے چینی مافیا، اور نیب صاحب کہتے ہیں بادشاہ سلامت ہمارا پھندا چھوٹا ہے اور چینی مافیا کا پھندا بڑا ہے، اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا گردن موٹی ہے، ہمارا پھندا اس کے اندر نہیں آتا، چل ایسا کر یہ عوام کو لگا دے، کیونکہ ان کی گردن چھوٹی ہے، عوام کو لگا دے۔ اب آ گیا پیٹرول مافیا، اب نیب کا پھندا چھوٹا ہے، تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کی بھی بلی جو ہے یہ عوام کے گلے میں پھندا ڈال دو۔ اب کرپشن کا جو مجرم پکڑا گیا، جو باہر بیٹھا ہے، تو نیب کہتے ہیں ہمارا پھندا چھوٹا ہے اور اس کی گردن موٹی ہے، اب کیا کریں؟ اس نے کہا یہ بھی پھندا جو ہے یہ عوام کے گل ڈال دیں، کیونکہ عوام کا جو گلہ ہے وہ چھوٹا ہے اور ان کا پھندا جو ہے، یہ اس نظام کا جو پھندا ہے یہ صرف عوام کے گلے پہ فٹ ہوتا ہے، یہ کسی مجرم کے گلے پہ فٹ ہے۔ یہ تبدیلی کچھ نہیں کرنے والی۔ اب دھوکہ نہ کھانا۔ اب میں آتا ہوں آپ کی طرف، انقلاب کی طرف۔ یہ بلیو کریں بھائی، جو قائد آپ کو سنا کے نا، پڑھا کے اس قوم کو اب ہم نے جگانا ہے۔ یہ گیند کارکنوں کی گیٹ اس میں کورٹ میں آ چکی ہے، اب ہم نے اٹھنا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ میں آپ کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک تھا شیر کیا تھا؟ توجہ ہے؟ ایک تھا شیر، وہ بکریوں میں پل کے بڑا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو بکری سمجھا تھا۔ ایک دن شیر کا بچہ جو ہے نا، شیر جو ہے نا، شیر ٹائگر، وہ اپنے بچے کو لے گیا ایک ندی کے کنارے، تو ندی کے کنارے کہتا ہے شیر کے بچے کو جو بکریوں میں پل رہا تھا، بھائی دیکھ اپنی شکل دیکھ، میری شکل دیکھ، تو کون ہے؟ کہتا میں بکری۔ اس نے کہا نہیں یار تم ذرا دوبارہ دیکھ، اپنی شکل دیکھ، اپنی شکل۔
تو شیر ہے. اس نے کہا نہیں میں بکری. نہیں یار تو شیر ہے. وہ کہتا ہے اچھا میں شیر ہوں. اس نے کہا اچھا جس دن شیر کے بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں شیر ہوں, کہتا ہے اب شیر اپنے ابا کو کہتا ہے کہ ہمارا ابا جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں, طاہر القادری کہہ رہے ہیں میرے کارکن شیر ہے. ان شیروں کو اب پتہ چلا ہے کہ یہ شیر ہے. جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ شیر ہے, اب دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. اے اس نظام کے پروردہ لوگوں, اے اس نظام کو چلانے والے لوگوں, اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. تمہارے خواب خیال میں بھی نہیں ہوگا جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تالیاں ایسی, مجھے تو مزہ نہیں آ رہا, آپ کی تالیوں کا مجھے تو مزہ نہیں آ رہا. پتہ ہے کیا, آپ نے سب کچھ آزما دیا. آپ نے عدالتوں کے ذریعے اس نظام کی جڑیں اکھاڑنے کی کوشش کی, لیکن نظام عدالتوں کو تھپڑ مارتا رہا. آج عدالتیں خود چیخ رہی ہیں کہ ہمارے اندر اس نظام کو اکھاڑنے کی سکت نہیں ہے. آپ کی پارلیمنٹ آئی اس نظام کو اکھاڑنے کے لیے, لیکن پارلیمنٹ کے منہ پہ تھپڑ مارتا رہا یہ نظام, اور یہ تبدیلی آئی پھر اس نظام کو چینج کرنے کے لیے. خدا کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر اس نظام کو جو پاش کر سکتا ہے اور 3-4 مرتبہ اس کے منہ پہ اگر کوئی تھپڑ مار چکا ہے اس نظام کے منہ پہ, تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ مصطفی انقلاب کا شہزادہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہے, جس نے اس نظام کی جڑوں میں دراڑیں ڈال دی. طاہر القادری جرأت بہادری طاہر القادری مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری. اب میں آؤں گا الیکشن کی طرف. پہلے نظام, تبدیلی, پھر انقلاب. واحد ایک انقلاب ہے سر, یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں. کارکنان عوامی تحریک اور جملہ فورم, یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. انقلاب آپ نے لانا ہے. آپ کے مقدر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جس قائد کے تم بتوالے ہو, اس پاک سرزمین کے اوپر بنایا قائد اعظم تھا, اس کی تکمیل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لکھی جا چکی ہے کہ وہ حضور شیخ الاسلام ہی کریں گے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہی کریں گے, اور آپ کے ہاتھ ہوگی. آپ نے بچنے کی کوشش, بچو گے نہیں, سارے بچو گے ہے نا. ذرا زور سے بولے, کیا اس انقلاب کو لانے میں گھر بیٹھو گے؟ کیا عوامی تحریک کا ساتھ دو گے؟ آج عوامی تحریک ایک سیاسی پارلیمانی جماعت بن کے اٹھی ہے جس کو ہمارے قائد نے کھلی اجازت دے دی ہے. اور میں الیکشن کی بات کرتا ہوں جو کہ میرا حق بنتا ہے. ہم انشاءاللہ الیکشن میں جا رہے ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں؟ ذرا بولیں, ہم جا رہے ہیں, بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ذرا زور سے بولیں تاکہ ان کو پتہ چلے. اب نیبرہڈ کونسل, ولیج کونسل میں وہ اکیلے نہیں ہوں گے, وہ اکیلے, ہم یہ نہیں کہیں گے صرف ہم ہوں گے, وہ بھی ہوں گے, لیکن ان کو ہم بتا دیں گے کہ باہر رہ کے ہم تمہیں نہیں چلنے دیتے تو اندر بیٹھ کے ہم تمہیں کیسے چلنے دیں گے. یہ بھول جاؤ, اب یہ بھول جاؤ کہ ہم تمہیں چلنے دیں گے. ہم بڑے دعوے نہیں کرتے عوامی تحریک کے, کیونکہ ابھی ہمارا آغاز ہے, ہماری بگننگ ہے. ہم ہر ولیج کونسل میں پنگا لیں گے اور تمہیں آگے تمہارے فراڈ چیٹنگ ہم اندر بیٹھ کے ہم ہائی لائٹ. پہلے باہر بیٹھ کے ہم تمہیں مکے مارے کرتے تھے, ہم اب اندر بیٹھ کے تمہیں گھسون ماریں گے. ڈرتے ہو, تمہاری تالیاں صحیح نہیں ہیں, ڈرتے ہو یار. وہ نہیں ڈرتے جن اندر نڑی ڈٹائی کو نہیں. یار وہ کیوں ڈرے جن کا ایک قائد ہے, جن کے پاس ایک سوچ ہے, جن کے پاس ایک فکر ہے, جن کا سب کچھ ہے, جن کے پاس یوتھ ہے, جس کے پاس وومن لیگ ہے, جس کے پاس MSM ہے, جس کے پاس پیٹ ہے, جس کے پاس علماء ہے, جس کے پاس سیاسی لوگ ہیں. وہ کیوں ڈرے جن کا گراس روٹ لیول پہ ایک ہولڈ ہے, کسی کی تنظیمیں نہیں ہیں. وہ اپنے پیسوں کے لالچ سے اب وہ دانہ ڈال رہے ہیں
اور جب بارش ہوتی ہے تو ڈڈو نکل آتے ہیں باہر ٹاں کرنے. اب جب الیکشن کا دورہ ہوا ہے تو تم دیکھ لینا تمہارے جنازوں پر, تمہارے ولیموں پر اب وہی نظر آئیں گے. یہ موسم ڈڈوؤں کے نکلنے کا موسم ہے. ہمارے کم از کم ہمارے 4 الیکشن ہیں. سن لیں ذرا اور ذہن بنا لیں. ابھی آغاز ہے. آج تو اللہ والوں نے دیکھ لیا کہ جب بندہ باہر نکل آتا ہے نا, تسی جب باہر نکل آندے ہوتے پھر ڈر دے مارے اندر نہیں جاندے نا. تو یار اسی باہر نکل آیا, سارا نو دس دو اج اسی دلتالا وچ باہر عوامی تحریک نکل آئی ہے. ہمارے ولیج کونسل کا الیکشن ہوگا ہر گاؤں کا. ہم ہر گاؤں کے اندر ولیج کونسل میں ایک بندہ کھڑا کریں گے اور وہ ہماری یہ سر توڑ کوشش ہوگی کہ ہر ولیج کونسل میں انشاءاللہ ہم اپنا چیئرمین کھڑا کریں گے, کیونکہ 6 فورم اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. ان کی برادریاں بھی ہیں. اگر تمہاری برادریاں ہیں تو ہماری برادریاں نہیں ہیں. اسی مر گئے ہیں, اساں پت نکلی بھائی. کیوں جی؟ اسی لیڈر نہ بڑھ سکتے, اسی حکمران نہ بڑھ سکتے. اب یہ بھول ہے. ہم اپنے قائد وہ ایک ڈگر پہ ہمیں چلا رہے تھے, لائن پہ چلا رہے تھے. اب ہم انشاءاللہ انہوں نے عوامی تحریک کو بالکل آزاد کر دیا ہے, بالکل آزاد کر دیا ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی سوچوں کے مطابق, اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق انشاءاللہ ہم میدان میں اتریں گے. آپ نے ہر ولیج کونسل کا الیکشن لڑنا ہے. اب سب سے بڑا الیکشن جو دلتالہ والوں نے آج یہ سارا گیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹاؤن کمیٹی کا الیکشن لڑیں گے. ہاتھ کھڑے کریں. ووٹ بھی دے سو یا انہوں نے نہیں, ہم آئیڈیالوجی کو, اپنی فکر کو, اپنے قائد کو سپورٹ کریں.